من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. صدق الله العلي العظيم. سکھ بھی منا رہے ہیں، مسلمان بھی منا رہے ہیں، مسیح بھی منا رہے ہیں، ہندو بھی منا رہے ہیں، پارسی بھی منا رہے ہیں. اسی سارے ایک مٹھ ہو کے ایک یقینی نال سی مناندے ہیں. تے دوجا اے جڑے چڑھے کے ساڈے سفید نشان ہے، یہ دے دو مطلب نے. میں نارڈو نے ہر وقت یہ بارے سوچنا چاہیے. ایک امن، دوجے پاکیزگی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین. آج میں آپ میں جتنے بھی میرے پاکستان میں رہنے والے مذاہب ہیں اور آج کا پروگرام بین المذاہب کے زیر اہتمام ہے، اور اس موقع پر میں تمام مذاہب کو آج مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسا واحد ملک ہے اور اسلام ایک ایسا واحد ایک سچا مذہب ہے جس میں تمام اقلیتوں کو اکٹھا کیا گیا ہے. انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. تمام مذاہب سے پہلے انسانیت اور کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے. اس لیے آج ہم پاکستان میں جو دن منا رہے ہیں یہ سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے. اگر یہ پاکستان بنا تو یہ سب حضور کے صدقے بنا. قائد اعظم محمد علی جناح حضرت علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے جو پیغام اور انسانیت کو اجاگر کیا ہے، آج اسی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک پاکستان کی بنیاد رکھی. ہم سب انتہائی خوش قسمت ہیں پاکستان میں رہنے والے جو آج آزادی کے ساتھ ہر جگہ جاتے ہیں. ان کشمیریوں سے پوچھیں جو قید ہو کر ان ظالموں کی سختییں، ظلم، وہ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں کشمیر کی جو لہو میں لت پت ہیں. ہم انتہائی خوش قسمت لوگ ہیں کہ آج ہم ایک دوسرے کی تمام رسومات میں جاتے ہیں. یہ سب حضور کا صدقہ ہے. اسلام ہمیں اسی بات کا درس دیتا ہے. ہم اس لیے تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں. جتنی آزادی پاکستان میں تمام مذاہب کو ہے، چاہے ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، جتنے بھی یہاں پاکستان میں رہتے ہیں، ان سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں. اور یہ خوش قسمت لوگ ہیں
کہ پاکستان کی سرزمین پر انہیں مکمل تحفظ دیا گیا ہے، انہیں مکمل آزادی دی گئی ہے۔ یہ مسلمانوں کا شیوا ہے۔ آج وہ جو مسلمان انڈیا میں ہیں، جس قدر انہیں وہاں پر پریشان کیا جا رہا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس انسان نے گستاخی کی ہے، کہ جو نیا ایک پروپیگنڈا وہاں پر شروع ہوا ہے چند روز پہلے، میں اس چیز کی مذمت کرتا ہوں۔ تو کائنات میں سب سے بڑا اور سچا مذہب اسلام ہے۔ ہم نے آج تک کسی مذہب کی توہین نہیں کی۔ جو جس مذہب میں ہے اسے اپنا مذہب سلامت ہو، جو جس مسلک میں ہے اسے اپنا مسلک سلامت ہو۔ ہم مسلمان حضور کے ماننے والے تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں اور انہیں مکمل پاکستان میں آزادی دیتے ہیں، اور ہم اپنی ہر خوشی میں، چاہے وہ پروگرام کسی بھی درگاہ پر ہو، کیونکہ ولیوں نے، حضور کے غلاموں نے، اللہ کے ولیوں نے ہمیشہ ایک برتن میں تمام مذاہب کو اکٹھا کیا ہے اور وہاں پر اکٹھے بیٹھ کر کھلایا اور پلایا ہے۔ آج بھی ہم اسی طرز عمل پر زندگی کو گزار رہے ہیں۔ ہمارے داتا علی اجمیری ہوں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، لال شہباز قلندر ہوں، یا بابا فرید و گنج شکر ہوں، یا میرے بزرگ پیر سید فضل شاہ ولی رحمۃ اللہ، انہوں نے ہمیں درس انسانیت کا دیا ہے، کیونکہ یہ درس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلتا آ رہا ہے۔ اس لیے میں تمام مذاہب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور آج کے دن جو ہم آزادی، مکمل آزادی کے ساتھ منا رہے ہیں، ہم سب بہت خوش قسمت ہیں۔ اور اس موقع پر میں تمام دوستوں کا اور سردار بشن سنگھ صاحب اور پربندھن کمیٹی جس نے یہ سارا اہتمام کیا ہے، سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ کام کر کر اپنے سچے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ اور اس وقت یہاں پر تمام مذاہب موجود ہیں، جس میں ہندو، سکھ، پارسی، کرسچین، مسلمان، میرے بھائی سید عثمان نوری صاحب بھی بیٹھے ہیں، اور پاکستان میں انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے ہر مشکل گھڑی میں، میرے ان سکھوں بھائیوں نے، میرے ہندو بھائیوں نے، کرسچینس نے، پارسیوں نے اکٹھے ہو کے ہمیشہ ایک یکجان ہو کر بتایا کہ ہم سب ایک ہیں، اکٹھے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کو آئندہ باد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے پہلے جو دوست اپنی اپنی تقریر کر چکے، میں ان میں سے صرف ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جادو جو سر پر چڑھ کر بولے۔ جب بشن سنگھ صاحب نے یہ بات کہی کہ ہم سب ایک ہیں، ہمیں یہاں پر کیا سہولتیں موجود ہیں، جب بشیر صاحب نے یہ کہا کہ ہم یہاں پر ایک ہیں، ہم سب یہ بات مانتے ہیں کہ ہم کو آزادی ہے اور ہم اپنے مذہب کے مطابق ہم اپنے جو بھی رسومات ہیں وہ ادا کرتے ہیں، تو پھر ہم پوچھنے کس سے جائیں گے کہ کس کو یہ سہولت نہیں ہے؟ کیا یہی بات انڈیا میں کھڑا ہو کر کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر سب کو اپنی اپنی مذہب کے مطابق اپنی رسومات کی اجازت ہے؟ میں پچھلے دنوں میں حضرت نظام الدین اولیاء کے عرس پر گیا، جو کچھ ہمارے ساتھ سلوک تھا، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اب انہوں نے کیا سلوک کرنا تھا، ہم تو درگاہ پہ بھی نہیں جا سکتے تھے، اور وہ جانے کے لیے بھی ایک مخصوص وقت مقرر تھا، اس وقت میں جو وہاں پر جائے گا وہ اتنی دیر۔ یہاں پر ہم کئی سالوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے معاملات میں ذخیر ہیں، ایک دوسرے کی شادیوں میں شامل ہوتے ہیں، اور جس طرف اشارہ کیا میرے بھائی علی رضا نے، تو میں ان کی ایک بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ حضرت بابا فرید گنج شکر وہ وہاں پر لنگر کا اہتمام کرتے تھے اپنی زندگی میں، اور دو آدمی آمنے سامنے بیٹھتے تھے۔ ایک شخص کرسچن تھا، وہ سامنے کھڑا رہا اور مسلمان اس کے ساتھ کوئی بیٹھ نہیں رہا۔ جب وہ اکیلا رہ گیا، دسترخوان پر نہیں بیٹھا، تو آپ نے کہا اگر تم اجازت دو تو فرید تمہارے ساتھ بیٹھ جائے۔ ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہ تعلیمات دی ہے، اگر کوئی شخص کوئی ایسی بات کرتا ہے تو ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسی بات مناسب ہے۔ یہاں پر رہنے والے کبھی بھی کسی مسلک کو، کسی مذہب کو کوئی ایسی بات نہیں کہے گی
कि उसे मजबूर किया जाए कि वो अपना मजहब छोड़ दे। क्या वो यहाँ पर जो कारोबार करते हैं, हमारे सिख भाई कारोबार करते हैं, हिंदू कारोबार करते हैं, हमारे मुस्लिम भाई कारोबार करते हैं, कभी भी किसी शख्स ने ये नहीं कहा कि इनके कारोबार को ख़त्म कर दो, या इनसे खरीदारी में कोई शख्स ये बात समझे कि हम इनसे कोई चीज़ खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। ये सारी बातें तो शायद इंडिया में रह गई हैं और ये वहाँ पर ही रहनी चाहिए। हम एक हैं, कल भी एक थे, कल भी एक रहेंगे। शुक्रिया। कैपिटल प्रॉपर्टी बोर्ड और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा हर साल तकरीबन ये इस तरह के फंक्शन हम करवाते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कोई 2018 में इस तरह का फंक्शन हमने मीनार पाकिस्तान पे करवाया था। 2019 में मेरे ख्याल में हम नहीं कर सके, वादा वादा तो पूरी टीम वहाँ पे गई थी। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हर साल ये इवेंट हम करवाएं ताकि दुनिया को पता चले कि हमारी जो मिनॉरिटीज़ हैं वो किसी से भी कम नहीं। मैं ग्रुप में लोग बैठे हुए हैं, मैं और एक मैसेज देना चाहता हूँ कि तमाम तकरीरों से ये तय हो गया है कि पाकिस्तान में कोई नस्ल और मज़हब की बुनियाद पे कोई फ़र्क नहीं। हर बंदे को इस्लामी असूलों के मुताबिक हर बंदे को हकूक़ हासिल है। अभी हमने अपने गिरबान में जान के देखना है कि पाकिस्तान ने तो हमें सब कुछ दे दिया, हमने क्या करके दिया है, पाकिस्तान के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये जो एक गुलदस्ता बना हुआ है जिसमें मुसलमान, क्रिश्चन, मसीह बिरादरी, सिख कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी, ये जो एक गुलदस्ता बना हुआ है, इस मिशन में भी अगर हम इसी तरह कंट्रीब्यूट करते रहें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के काज को हम आगे लेके जा सकते हैं। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, इंटरफेथ हार्मनी पाइल नजर। जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज हम 74वां योम आज़ादी मना रहे हैं और 73 साल इस मुल्क को बने हुए हो चुके हैं। जैसा कि आज का दिन हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है और मेरी खुशी का इजहार है कि हम मिल के आज अपनी योम आज़ादी जश्न आज़ादी मना रहे हैं। आप सबको पाकिस्तान जश्न आज़ादी 14 अगस्त का दिन हम सब का पाकिस्तान, तो इसलिए बानी पाकिस्तान ने जो इरशाद फरमाया कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग एक कौम हैं। हमने जो डिसिप्लिन तंजीम सीखी है, यकीनन ये कायद का ही नस्ब ऐन हमें दिया गया है। इसके मुताबिक हम ज़िंदगी बसर करेंगे क्योंकि पाकिस्तान जो है वो हम सब का पाकिस्तान है। पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ है योम आज़ादी मुबारक। हमारे जश्न आज़ादी मुबारक हो। और मैं समझता हूँ कि हमें ध्यान करना चाहिए कश्मीर की तरफ। हमें आज़ादी तब भी पता लगेगी उसकी कदर कि कश्मीर में हमारे बहन भाइयों के साथ क्या सलूक हो रहा है। आज इस मौके के ऊपर जितने भी हमारे मेहमान खुसूसी आए हुए हैं उन सबको, जिसमें उलमा कराम भी हैं, पादरी साहब की क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से भी हैं, हिंदू कम्युनिटी की तरफ से भी हैं, और हमारे एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, साबका प्रधान विशन सिंह, इन सब को मैं पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से उनको खुशामदीद कहता हूँ और आप तमाम इंसानियत को आज जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ।
پاکستان پاکستان اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، پاکستان جشن آزادی پاکستان جشن آزادی پاکستان اس پرچم کے سائے تلے پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔